نہیں راستہ ملتا نہیں اور مدعا ملتا نہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلت میں ڈال دے ساری کائنات مل کر کے بھی اسے عزت نہیں دے سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی دست قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور واقعی تو ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ ذلت کے سبب اور اسباب آدمی کے اپنے اعتقاد و نظریات، خیالات، افکار و کردار بنتے ہیں۔ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، تو پھر اس میں بندے کا اختیار کیا رہا؟ جب وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، تو جو اسباب ذلت و عزت ہیں ان اسباب کو استعمال کا، ان اسباب کے استعمال کی اجازت اللہ رب العزت نے بندے کو عطا کی ہے۔ جب بندہ ان اسباب کو متوجہ کرتا ہے، اسباب عزت ہوتے ہیں تو عزت ملتی ہے، اسباب ذلت ہوتے ہیں تو پھر ذلت ملتی ہے۔ اسی کے دست قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں، ساری فلاح و بہبود ہے، دنیا کی بھی فلاح و بہبود ہے اور دار بقا کی فلاح و بہبود بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ عزت، لوگ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، جو بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے مالک سے پیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا کی ہر چیز کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ چرند و پرند، شجر و حجر سب اس سے پیار کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سب کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کا پیار ڈال دیتا ہے، اس سے الفت، اس سے لگاؤ ڈال دیتا ہے۔ اللہ سے محبت، اس کے کرم، اس کی ملکیت، اس کی عطا، اس کی نعم، اس کے شکر میں ہونا چاہیے۔ اس کے خوف سے محبت، جہاں خوف ہو وہاں محبت اور ادب نہیں آتی۔ ادب تو مل جاتا ہے خوف میں، لیکن محبت نہیں ملتی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہمیں لوگ جو عزت دیتے ہیں، کبھی کبھی عزت بوجہ دولت ملتی ہے، کبھی کبھی عزت بوجہ طاقت ملتی ہے۔ کوئی طاقتور ہے تو لوگ اسے عزت دیتے ہیں، کوئی دولت مند ہے تو لوگ اسے عزت دیتے ہیں، کوئی شرارتی ہے، مکار ہے تو اس کی شرارت سے بچنے کے لیے لوگ اسے عزت دیتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ عزت دے رہے ہیں
وہ عزت کیسے دے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہمارے ڈر کی وجہ سے لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں. جو عزت ڈر کی وجہ سے ملتی ہے اس میں پیار نہیں نفرت بھری ہوتی ہے، اور جو عزت محبت میں ملتی، جو عزت اخلاق اور کردار اور اس کے اعمال اور اس کے کیریکٹر پر ملتی ہے، اس میں محبت پنہا ہوتی ہے، اس میں محبت پنہا ہوتی ہے. اور جو عزتیں ڈر کی وجہ سے ملتی ہیں، طاقتور ہے اس سے ڈر کے عزت ملتی ہے، تو اس عزت کے پیچھے ہزارہ نفرتیں چھپی ہوتی ہیں، بد دعائیں چھپی ہوتی ہیں. ان بد دعاؤں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ ہم سے محبت ہماری ڈر کی، عزت ہماری ہم سے ڈر کی وجہ سے کرنا ہے. یوں ہی اللہ سے محبت اس کے کرم کی بنیاد پر ہو، ڈر سے نہیں. ڈر میں نفرت ہوتی ہے، اور کرم میں کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے. اور وہی مقبول ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، جس میں تو بسا اوقات اور اکثر آج تو ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے، ارے آپ کے لیے تو جان قربان ہے صاحب. بولنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے میاں، اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر کے بولو. کہیں ایسا تو نہیں ہم زیادہ بول گئے. اور اس زبان کی حفاظت رکھو. یہ زبان ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ دو پرندے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے پیچھے شکاری پڑ گیا تیر کمان لے کر. وہ ایک گھنے درخت پہ جا کر کے پتوں میں چھپ کے بیٹھ گئے. پتوں میں چھپ کے بیٹھے. شکاری نیچے کھڑا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہاں پہ ہیں، لیکن کہیں نظر نہیں آئے. تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے تو وہ پرندے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے. پرندے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب باتیں کرنا شروع کی، جہاں سے آواز کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، شکاری وہیں پر نشانہ لگا دیتا ہے. نشانہ لگاتا ہے تو اب تیر جب جاتا ہے تو خالی لوٹ کر کے آتا ہے، تو دونوں پرندے چھدے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں. وہ زبان اگر اس کی قابو میں ہوتی، پرندوں کی قابو میں ہوتی، تو پھر وہ یہ اسباب متوجہ ہو گئے میاں جو انہیں موت آ گئی. اسی زبان پہ اگر قابو کر لیا ہوتا تو وہ اس پرندے کے تیر سے ظاہری اسباب یہی کہتے کہ نہ چھینتے. ایک بادشاہ بازار ٹہلنے جاتا ہے. بادشاہ بازار ٹہلنے جاتا ہے تو اسے ایک بولتا ہوا طوطا دکھ جاتا ہے. وہ طوطا بڑا پسند آتا ہے، لے آتا ہے، اپنے گھر پہ لاتا ہے. گھر پہ لے آیا اور لانے کے بعد روزانہ اس کی آواز، جب وہ بولتا تو اس سے بڑی مستی آتی تھی. اب بولتا کیا تھا؟ وہ اپنے گھر والوں کو، چونکہ شکاری نے پکڑ کر کے پالنے والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، وہ انہیں اسے اس کی بولی پیاری لگتی تھی. اور حالانکہ وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے بچھڑنے کے غم میں روتا تھا. وہ روتا تھا اور یہ خوش ہوتا تھا کیونکہ اسے اس کی بولی اچھی لگتی. وہ رو رہا، یہ خوش ہو رہا ہے. یہی حال اب دیکھ لو، غور کر لو. ہمیں جو عزت مل رہی ہے ہمارے ڈر کی وجہ سے تو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ عزت ملی ہے اس ڈر کے پیچھے رونا بھی ہوتا ہے، نفرتیں بھی ہوتی ہیں. وہ عزت دے تو رہا ہے لیکن اس کا دل اندر سے رو رہا ہے اور اس کے دل سے بد دعائیں چھوٹ رہی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو وہ بد دعائیں ہماری ہلاکت کا سبب بن جائیں. روزانہ بولتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا تھا. ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک پرندہ اس کے پنجرے پہ آ کر کے بیٹھتا ہے. دوسرا طوطا آ کر کے پنجرے پر بیٹھ جاتا ہے. اب
پنجرے پہ بیٹھ جاتا ہے اور آپس میں کچھ بات ہوتی ان کی اور وہ چلا جاتا ہے. وہ بات جس دن سے ہوئی اس دن سے اس نے بولنا بند کر دیا. پیر کدھر پھیلائے ہوئے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. وہ چلا جاتا ہے لیکن اس نے بولنا بند کر دیا. بولنا جب بند کر دیا اب بادشاہ بہت پریشان کہ یہ بول ہی نہیں رہا ہے, بول ہی نہیں رہا ہے. امیر بہت پریشان, بول نہیں رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر کے پہنچتا ہے. آپ چونکہ پرندوں کی بولی جانتے تھے اور سمجھ لیتے تھے, سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر کے پہنچتا ہے. کہتا ہے یہ بول نہیں رہا. آپ نے پرندے کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیوں نہیں بولتا ہے؟ تو اس نے وجہ بتا دی کہ میں اس لیے نہیں بول رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس امیر سے کہا کہ جاؤ لے جاؤ, اب یہ طوطا نہیں بولے گا کبھی بھی, اب یہ نہیں بولے گا. امیر کہتا جب یہ بولے گا نہیں اور مجھے اس کی بولی اچھی لگتی ہے تو پھر میں کروں گا کیا. اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا. پنجرے کا دروازہ کھولا اور وہ نکل گیا. جب نکل گیا اور اس کا نکلا ہے اور اس کے بعد ترنت بولنا اس نے شروع کر دیا. اب امیر دیکھتا کہ یہ تو بولتا ہے, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بولے گا ہی نہیں لیکن یہ تو بول رہا ہے. سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ حضور یہ بتا دیجئے یہ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ کہا اس کے پنجرے پہ آ کر کے کوئی پرندہ بیٹھا تھا؟ کہا ہاں پرندہ بیٹھا تھا. کہا وہ اس سے کہہ کے گیا خاموش ہو جاؤ, اس لیے خاموش ہو گیا, اس لیے یہ خاموش ہو گیا. اور وہ اپنے اہل و عیال کے برہ میں بچھڑنے کی وجہ سے رو رہا تھا اور تو اس کی آوازیں سن سن کے خوش ہو رہا تھا. وہ پرندہ اس کے پنجرے پر بیٹھ کر کے اسے یہ بتا گیا, کسی دانا پرندے نے بتایا کہ جاؤ اس سے کہہ دینا خاموش ہو جاؤ, خاموشی میں نجات ہے. اس لیے وہ خاموش ہو گیا. اب خاموش ہو گیا تو تو نے اسے آزاد کر دیا. حال یہ ہے کہ اگر تو خاموش ہو جائے گا تو تمام بلاؤں سے آزاد ہو جائے گا, تمام بلاؤں سے آزاد. وہ پرندہ اس سے یہ کہہ کر کے گیا تھا کہ اب تجھے خاموشی اختیار کرنا ہے, تیری آزادی تیری خاموشی میں ہے, تیری آزادی تیری خاموشی میں چھپی ہوئی ہے. تو جو آزاد کیا جائے گا تو خاموشی کی وجہ سے یاد کیا جائے گا. تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کہیں عزت ہمیں کوئی ہماری دولت کی وجہ سے تو نہیں دے رہا ہے, کیونکہ اس عزت میں محبت نہیں ہوتی. کوئی ہمیں عزت ہمارے ڈر کی وجہ سے تو نہیں دے رہا ہے, اس میں محبت نہیں ہوتی. ہمیں عزت کوئی اپنے مطلب براری کے لیے تو نہیں دے رہا ہے, اس میں بھی محبت نہیں ہوتی. جو تمہارے اخلاق اور کردار اور تمہارے کارہائے افعال اور اعمال سے لوگوں کے دلوں میں اور جو ادب پیدا ہوتا ہے اور عزت ملتی ہے, اس عزت میں محبت ہوتی ہے. ایسی عزت وہ ہوتی ہے جو کام آتی ہے, دونوں کے کام آتی ہے, ورنہ وہ عزت متائے بجائے تملک بازی کے اور کچھ نہیں ہے. کہ جس کے پیچھے اس کی مثال کو یوں سمجھ لیجئے, چوراہے پر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوا سپاہی بیٹھا ہوا ہے, ٹیبل ڈال لی اس نے, بینچ ڈال لی, بیٹھا ہوا ہے, کرسی ڈال کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب دروگا کی یسو کی گاڑی ادھر سے گزرتی ہے تب وہ کھڑے ہو کر کے سلوٹ مارتا ہے, ادھر سے گزرتی تب کھڑے ہو کر کے سلوٹ مارتا ہے, پھر ادھر سے گزرتی پھر کھڑے ہو کر کے سلوٹ مارتا ہے. تو اب وہ سلوٹ مار رہا ہے بار بار کھڑے ہو کر, لیکن جب چلا جاتا ہے تو کہتا ہے نہ کمبخت نہ چین سے بیٹھتا ہے نہ چین سے بیٹھنے دیتا ہے, نہ چین سے بیٹھ رہا ہے نہ بیٹھنے دے رہا ہے. تو وہ جو عزت مل رہی ہے اسے, وہ کس وجہ سے تھی؟ ڈر کی وجہ سے ہے. ڈر ہے اس کا, گرفت ہو جائے گی, پکڑ ہو جائے گی, اسے ڈر کی وجہ سے عزت مل رہی ہے. اور کچھ لوگ تاریخ اسلام میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے میاں, جو عزت خلفاء کو ملی تھی وہ ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھی, ان کے اخلاق کردار اعمال کی وجہ سے تھی. تاریخ اسلام میں کوئی بھی خدا رسیدہ ایسا لاؤ کہ جسے لوگ ڈر کی وجہ سے عزت دیتے ہوں.
جنہوں نے انہیں عزت دی ہے تو خدا رسیدہ ہونے کی وجہ سے دی ہے. ان کے افعال، ان کے کردار، ان کی سخاوت، ان کے کارہائے نمایاں پر انہیں عزت دی ہے، اور اس عزت میں محبت چھپی تھی، اور وہ محبت آج تک باقی ہے، وہ دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. ہمارے آباء و اجداد ان سے ملے، ان سے محبت کرتے تھے، وہ اپنی دل کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال گئے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو جو عزت محبت میں ملتی ہے وہ دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو ڈر اور خوف کی وجہ سے ملتی ہے اس میں نفرت، بد دعائیں، آہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ان آہوں سے، ان بد دعاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کی بد دعا، اور مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا آسمان کو چیرتی ہوئی چلی جاتی. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. دنیا کی زندگی نہ تمہیں پتا ہے کہ کتنے دن کی ہے، نہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری کتنے دن کی ہے. تو یہ 4 دن کی زندگی ظالم مظلوم کی تو برباد کر دیتا ہے، اسے ستا لیتا ہے، پریشان کر لیتا ہے، لیکن اپنی دائمی زندگی کو برباد کر دیتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس زندگی میں موت کا تصور ختم کر دیا جائے گا، موت نہیں آئے گا. موت کا تصور اس زندگی میں ہے، اس زندگی میں موت کا تصور ہی ختم کر دیا جائے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ جسے اللہ نے عزت دی ہو آپ کہو کہ ہم اسے منحط کر دیں، اس کو ذلت میں ڈال دیں. آپ لاکھ کوشش کر لیں، جسے اللہ نے عزت دے رکھی ہے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا، اور جسے اس نے ذلت میں ڈال دیا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. عزت کی بات آ گئی، ایاز کی ایک حکایت یاد آ گئی، وہ آخری بات کہہ دوں، وقت اپنی منزل کی طرف پہنچ رہا ہے. حضرت ایاز محمود کے غلام تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ وہ گھرانے سادات سے آل رسول سے تھے ایاز، لیکن انہوں نے کبھی محمود کو یہ نہیں بتایا کہ میں آل رسول ہوں. جب محمود کو یہ پتا چلتا ہے آل رسول ہے تب پھر وہ اپنے غلام کی تعظیم کرتا ہے، اپنے غلام کی تعظیم کرتا ہے. ان کا عالم یہ تھا کہ انہیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اپنی مشہور زمانہ تفسیر نعیمی میں حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایاز کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ ایاز کی سواری اس شان و شوکت سے نکل رہی تھی کہ ہر طرف سپاہی چل رہے ہیں، مسلح سپاہی ہیں، اور گھوڑے پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بٹھایا گیا ہے، گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ ایاز کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایاز کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ بھی آتا ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ایاز کو دیکھا جاتا ہے کہ گدھے پر بٹھایا گیا ہے، جوتوں کا ہار گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اور منہ کالا کر دیا گیا ہے، اور لوگ جو ہے کیا کنکریاں مارتے ہوئے ایاز کو لیے جا رہے ہیں. لیکن ایاز جس طرح وہ سواری نکل رہی تھی مسکرا رہے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی. جس وقت سپاہی ساتھ میں چل رہے تھے، ایاز کے نعرے لگ رہے تھے، جس شان و شوکت سے جو چہرے پر خندگی تھی، جو چہرے پر خوشی تھی، وہی خوشی آج بھی نظر آ رہی ہے کہ جب منہ کالا کر دیا گیا ہے، جوتوں کا ہار گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اور لوگ برا بھلا کہتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں گدھے پہ بٹھا کر کے. وہی خوشی چہرے پر ایاز کے آج بھی تھی. ایاز کی پیشانی پر کوئی بل نہیں تھا کہ آج مجھے اتنی ذلت کے ساتھ کیوں لے جایا جا رہا ہے. تو کوئی پوچھتا ایاز کیا بات ہے، کبھی تو سواری اتنی شان و شوکت کے ساتھ نکلتی ہے اور کبھی اتنی ذلت کے ساتھ نکل رہی ہے. تب ایاز نے فرمایا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرا رب ہے، تو جسے چاہے ہے میرے رب، تو جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے. اور میرا رب عزت دے تو ہم عزت میں خوش رہتے ہیں، اور اگر وہ ذلت میں ڈال دے تو ہم ذلت میں خوش ہیں. میرے ناراض ہونے کا، میرے بگڑنے کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، کیونکہ میں بندہ ہوں، وہ مالک ہے، اور بندہ کبھی اپنے مالک سے بگڑ نہیں سکتا. جو بندہ مالک سے بگڑ جاتا ہے سمجھ لو کہ اس کی بندگی خطرے میں آ گئی ہے. اس لیے بندے کو کبھی اپنے مالک سے بگڑنا ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے بندے کو کہ وہ اپنے مالک سے بگڑ جائے.
शिकायत करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु